ایک گاؤں کی کہانی آپ کو سنانے لگا ہوں جس کے اندر امام مسجد کے ساتھ لوگوں نے اختلاف کیا اور ہم وہاں پہنچے۔ اختلاف کیا تھا کہ مولوی صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور جب کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد وضو نہیں کرتے۔ یہ مسئلہ کوئی عام نہیں تھا۔ دلیل دینے والا ایسی دلیل پیش کر رہا تھا اور ماننے والے سارے مان رہے تھے کہ یہ تو حدیث سے بات کر رہا ہے۔ اور کیا بات کر رہا تھا؟ وہ بات کیا تھی جس کی وجہ سے مولوی کے ساتھ اس کا جھگڑا تھا؟ بات یہ تھی کہ پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے۔ مسلم کی حدیث لا رہے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تم ان چیزوں سے وضو کرو جسے آگ نے چھوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ بات جب امام صاحب کے ساتھ کی جا رہی تھی اور لوگ اختلاف کر رہے تھے کہ واقعی ایسی بات ہے۔ اصل میں کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کاٹ کر حدیث اور کچھ حدیث سے وہ پیش کر دیتے ہیں اور کچھ حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی منمانیاں حدیثوں کو کرتے ہیں اور مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جس کو مرضی چاہیں اور جس کو فالو مرضی کریں۔ یہ شریعت ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ بات کچھ اس طریقے سے تھی کہ صرف اس نے اتنا پڑھ لیا کہ مسلم کے اندر یہ موجود ہے کہ جن چیزوں کو آگ چھو لے اس کے بعد وضو کرنا ضروری ہے۔ آگے آپ کو امام صاحب کیونکہ گاؤں کے اتنے زیادہ پڑھے نہیں ہوتے اور آج کل تو تبدیلی آ رہی ہے، بہت سارے امام مسجد آج کل جو گاؤں کے اندر موجود ہیں وہ بھی الحمدللہ کافی پڑھے لکھے ہیں۔ اب اس مسئلے کا حل ہم نے کیسے نکالا؟ بڑی زبردست بات آپ کو سنانے لگا۔ ہم نے پھر ان کے سامنے جب حدیثوں کو پیش کیا تو حیران رہ گئے۔ اصل میں ہوتا یہی ہے، یہ بات اس کی بھی ٹھیک تھی کہ یہ حدیث موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہے۔ میں نے کہا یار بخاری اور مسلم اگر دونوں کی حدیث کٹھی لے آئیں کیا تم مان لو گے؟ اس نے کہا بالکل ہم مانیں گے اور ہمارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے اختلافات کیسے کی؟ شیخین یعنی کہ امام بخاری اور امام مسلم کی ایک حدیث ہم لائے جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا گوشت کھایا، یعنی بکری کا شانہ تناول فرمایا، اس کے بعد نماز پڑھائی اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ اسے شیخین نے روایت کیا ہے۔ اب دوسری حدیث بھی ہمارے پاس موجود تھی حضرت مامونہ سے۔ حضرت مامونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا شانہ تناول فرمایا، اس کے بعد وضو نہیں کیا۔ اسے بھی شیخین نے نقل کی ہے، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ حدیثیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے حدیثوں کو لے لیتے ہیں۔ خدا کے بندو ایسا مذاق دین کے ساتھ نہ کرو۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو علماء سے رابطہ کرو، علماء سے سیکھو۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ کر حضرت عثمان غنی نے جو درس دیا وہ کمال کا تھا۔ آپ نے گوشت منگوایا اور پھر اسے تناول فرمایا، اس کے بعد نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ میں نے ویسے ہی کام کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ اب صحابی کا عمل بھی ہمارے لیے ایک راہ ہدایت اور راہ نجات ہے، لہذا ان کے مسئلے حل ہو گئے اور آپ کے مسئلے کیا ہے آپ نے ہمیں بتانا ہے اور لکھنا ہے ہمارے لیے پیغام، اور جو سوال آپ کا ہوگا اس کا جواب بھی آپ کو دیا جائے گا۔ اللہ ہماری حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔